چھپائی نہیں جاتی ہے بلکہ چھپائی جاتی ہے۔ ارے جب دنیاوی محبوبوں کی باتیں ظاہر نہیں ہوتی تو پھر محبوب خدا کی باتیں کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ تو آپ سے میری گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دکھائے گا کہ آپ شہر رسول جائیں، مدینہ منورہ، پورے سفر ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے شہر رسول کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آقا کے شہر میں پہنچیں، اللہ توفیق دے۔ دیکھو وہاں پر آدمی جیسے ہی اترتا ہے اور اترنے کے بعد پھر انگڑائی لیتا ہے، دھوپ ہوتی، ارے یار کیا مدینے میں گرمی ہے، آتے سے شکایت شروع کی۔ کس نے بلایا تھا آپ کو؟ کیوں آئے تھے یہاں؟ مدینہ منورہ کی گرمی کو نام رکھنے کے لیے؟ نہیں، وہاں کے موسم کو بھی نام نہیں رکھنا۔ آقا فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ کی گرمی پہ صبر کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہاں کی کوئی چیز کھاؤ تو اس میں نام مت نکالو، کوئی چیز اگر کھٹی لگے معاذ اللہ اس کو کبھی کھٹا نہیں کہنا۔ ایک بزرگ گئے مدینہ منورہ کی دہی ایک چمچہ منہ میں ڈالا، کہا او مدینے کی دہی بڑی کھٹی ہے۔ آقا رات میں خواب میں آ کے فرماتے ہیں میرے شہر کی دہی کھٹی لگتی ہے اور جہاں میٹھی ملتی ہے وہاں چلا جا یہاں سے۔ اس لیے وہاں کی کسی چیز کو نام نہیں۔ مدینہ منورہ کے جو مقامی لوگ ہیں، پراپر جو لوگ ہیں مقامی لوگ، ان مقامی لوگوں کو ستانا نہیں، ان کو گالیاں نہیں دینا، ان کو نام نہیں رکھنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا۔ اگر جو پراپر مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، جو وہاں کے واقعی مقامی ہیں، جو آئے بعد میں ان کی بات نہیں، جو واقعی مقامی ہیں وہاں کے مدنی ہیں جو لوگ، اگر ان سے سودا سلف بھی لینا تو بہت زیادہ ان سے ذک نہیں کرنا۔ یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے۔ کچھ پیسے یہ سوچ کے زیادہ دے دینا کہ یہ حضور کے پڑوسی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے پڑوسی ہیں۔ وہاں کے کبوتروں کو نہیں ستانا، وہاں کے کبوتروں کو نہیں اڑانا، ان کو دم ڈاٹی نہیں دینا۔ وہاں کے کبوتروں کا بھی احترام کر، وہاں کے کبوتروں کا بھی احترام کرنا، وہاں کے جانوروں کا بھی احترام کرنا، یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جب وہ اللہ کسی کو توفیق دے تو لوگ بغیر چپل کے یا موزے پہن کے گھومتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن چپل بھی پہننا وہاں جائز ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، حرم سے چپل پہن کے نکلتے ہیں اور یہ پٹاخ سے چپل چھوڑی، کھڑے کھڑے ایسی چپل چھوڑ دیتے ہیں، پٹ سے آواز آتی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر چپل رکھنا ہو دھیر سے رکھیں۔ یوں بھی چپل انڈیا میں بھی دھیر سے رکھنے کے حکم ہے، چپل بجانے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں تو چپل دھیر سے رکھیں۔ اس کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ آپ کے اعمال کو برباد نہ کر دیں، اس کا خیال کریں آپ۔ تو بہرحال آپ اپنے کمرے پر جائیں۔ اگر مکے میں ہم نے کیا سکھایا تھا کہ آرام کر کے فریش ہو کر پھر عمرہ کے لیے جائیں، لیکن یہاں یہ کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے، کوشش کریں جتنی جلد ہو سکے حضور کی بارگاہ میں جانے کا۔ اگر بہت زیادہ تھکن نہیں ہے تو غسل کریں، سرما لگائیں، عطر لگائیں، اپنی طاقت کے مطابق قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے مطابق قیمتی سے قیمتی اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اس لیے کہ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ آدمی جتنے بڑے میزبان کے گھر جاتا ہے اتنا زیادہ اہتمام کر کے جاتا ہے نا۔ اب ان سے بڑا میزبان کون ہوگا، اس بارگاہ سے بڑھ کر کس کی بارگاہ ہوگی؟ تو اس لیے آپ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ دراصل بات یہ ہے، مکہ میدان محشر کی طرح ہے اور مدینہ منورہ جنت کی طرح ہے۔ محشر میں سب ایک جیسے ہیں اور مدینہ منورہ میں اور جنت میں رتبے کے مطابق ہیں۔ جنت میں سب رتبے کے مطابق ہوں گے نا، تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی آؤ تو اچھے سے آؤ، تو اللہ نے توفیق دی ہے تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنو، عید پہ جو پہنتے اس سے اچھا پہنو، کیونکہ آج آپ کے لیے عیدوں کی عید آ گئی ہے۔ یہاں ہر دن عید ہے، یہاں ہر رات شب برات ہے۔ غسل کر کے کپڑے پہن کے نہا دھو کے ہو سکے تو سر پہ امامہ سجائیں، حضور کی سنت ہے، حضور بہت خوش ہوتے ہیں۔ امامہ باندھ کے 2 رکعت پڑھو تو 70 کا ثواب ملتا ہے، تو ہو سکے تو سر پہ امامہ باندھے، جیسے بھی باندھ سکتے ہیں، امامہ شریف، آنکھوں میں سرما، عطر، اور اس کے بعد پھر حضور کی بارگاہ کی طرف چلے، نظریں نیچی کر کے۔ بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے یہاں تو دیوانگی کا ماحول تھا، با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار۔ اللہ کے یہاں تو دیوانگی کر رہے تھے، لبیک پڑھ رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، آئیں بھر رہے تھے، لیکن یہاں ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں تو بہت ادب سے ہاتھوں کو باندھ کر، نظروں کو جھکا کر ادب کے ساتھ چلیں، کسی کو نہیں دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے عشق پہ، آپ کی محبت پہ جتنا آپ ادب کرو گے، جتنا ادب کرو گے اتنی نعمتیں پاؤ گے۔ مانگنے سے جتنا نہیں ملتا اتنا ادب سے ملتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں پھر سر جھکائے ہوئے پہنچے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں، دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ۔ اگر شوق اجازت دیتا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھ لیں، اور اگر زیادہ تڑپ ہے تو پھر باب السلام وہاں بھی ہے، تو باب السلام سے
آپ داخل ہوں ابھی حاضری کے لیے وہ پورا پیسج کھلا رہتا ہے. پہلے وہاں نماز ہوتی تھی, اب حاضری کی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کا جو مزار اقدس ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے, اور جو ہے وہ ایک گلی جیسے بنی ہوئی ہے, اسی میں آپ کو کھڑے رہنا ہوتا ہے اور حاضری دینا ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ پہلے باب السلام پر آئیں اور آقا سے اجازت طلب کریں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر اس کے حضور اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں, اور پھر تھوڑا وقفہ لیں, چند سیکنڈ رکیں, اور پھر دل میں یہ تصور کریں کہ حضور نے اجازت دے دی, سوچ کر کہ ایک مجرم جو اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چلیں, اور جانے کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اب جو سنہری جالیاں ہیں اس میں آپ کو پہلے 2 سوراخ ملیں گے, وہ 2 سوراخ خالی ہے, وہاں پر کسی کا مزار نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا سوراخ ملے گا, اسی کو مواجہ شریف کہتے ہیں, وہی حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے. جالیاں شریف ہے یا نہیں بنائی, نہیں لائی. بہرحال وہ آج آنی تھی لیکن نہیں آ سکتی. ہاں جی ہاں جزاک اللہ. ہاں وہ اگر آ جائے تو ابھی بتائے تھے. ایک بار درود شریف پڑھیں, آپ مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی کرام اجمعین. جالیہ شریف کی وہ تصویر آتی ہے, آپ آگے کی گفتگو سماعت کریں. تو وہ جو گول بڑا دائرہ ہے وہ مواجہ شریف ہے, لیکن حقیقت میں لوگ اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں, لیکن اصل حضور علیہ السلام کا جو چہرہ ہے نا وہ بالکل اس بڑے دائرے کے بازو میں ایک چاندی کا پترا ہے, پیلر جیسا بنا ہوا ہے. اصل میں حضور کا چہرہ انور وہاں ہے. وہ سوراخ سے بالکل لگ کر وہیں پر کھڑے ہو جائیں, ہاتھ باندھ کر, نظریں جھکا کر, اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں, اور پھر آقا کی بارگاہ میں کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جتنے صیغوں سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں, سلام کر سکتے ہیں, سلام عرض کریں آقا کی بارگاہ میں. اور اس کے بعد پھر جن جن لوگوں نے سلام کہا ہے اگر وہ یاد ہو تو آپ ان کی طرف سے سلام پیش کریں. اور اب وہاں ہٹنے سے پہلے حضور سے عرض کریں نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. یعنی اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہیں یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کریں, میرے ماں باپ کی شفاعت کریں. حضور سے شفاعت کا سوال کریں, بھولیں نہیں. اصل چیز وہاں 2 ہے, ایک سلام کرنا, دوسرا شفاعت کا سوال کرنا, حضور سے شفاعت. اور پھر اس کے بعد جن جن کو کے نام یاد رہیں, کسی کا آپ سلام کہنا چاہیں سلام کہیں, اور اگر یاد رہے تو مجھ گنہگار عاصی کا بھی حضور کی بارگاہ میں بصد احترام سلام عرض کریں.